Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is related to some additional topics in forecasting. You have been discussing the methods of forecasting, and now we are going to look at the concept of capturing seasonal variation in the data. And then we will move to a concept called tracking signal. We will also look at different performance measures of different methods that you have been discussing. For example, you discussed the last period method, the moving average method, the weighting moving average method, the exponential smoothing, the trend projection. تو یہ مختلف آپ نے جو میتھڈ سیکھے ہیں ان کی پرفارمنس بھی ہمیں جج کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا میتھڈ بہتر ہے. اس کو کسی کرائیٹیرین پہ جج کریں گے. مختلف کنسیپٹس ہیں جو آپ آج سیکھیں گے ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس میجرس. پھر ہم دیکھیں گے کہ فورکاسٹ کا انکنڈیشنل فورکاسٹ کا ویریئنس آف ایررز ہم کیسے نکال سکتے ہیں, اور اسٹیٹا کو سلائٹلی یوز کریں گے آج کے لیکچر میں. تو اسٹارٹنگ ود دی کنسیپٹ آف سیزنل ویریشن, شروع میں ڈسکس ہوا فورکاسٹنگ کے ٹاپک کے شروع میں کہ ویریشنز ان ڈیٹا آر آف 4 ٹائپس. ان میں سے ایک ٹائپ تھی سیزنل ویریشن, جو نارملی ایک سال کے اندر اندر مختلف سیزنز میں یا آپ کہہ سکتے ہیں مختلف کوارٹرز میں ڈیٹا کے اندر ویریشن ہوتی ہے. اس کی ایگزامپلز میں یاد کرواتا چلوں, جیسے سردیوں میں گیس کی کنزمپشن پاکستان میں بڑھ جاتی ہے, گرمیوں میں الیکٹرسٹی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. تو فرض کریں جو ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے ان forecast.xlsx میں ود یور لیسن نوٹس, اس ایکسل کی فائل میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹائم سیریز ڈیٹا ہے 2006 سے لے کر 2013 تک. کوارٹرلی ڈیمانڈ موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بجلی کی ڈیمانڈ ہے لائف آسان کرنے کے لیے. تو یہ جو الیکٹرسٹی ڈیمانڈ ہے یہ مختلف کوارٹرز میں مختلف ہوتی ہے, مختلف کوارٹرز مختلف سیزنز میں آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ڈیٹا کے اندر ایسی کوئی سیزنل ویریشن موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کا کیا کیا جائے, اس کا فورکاسٹ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ فورکاسٹنگ نارملی ہم کسی ٹرینڈ کی کسی اسموتھ ٹریک کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور یہ جو سیزنل ویریشن ہے یہ اسموتھ ٹریک سے تھوڑا سا ہٹاؤ ہے. تو اس کا کیا علاج ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے سیزنل ویریشن میں. تو سب سے پہلے ایک آپ کو فگر دکھا رہا ہوں میں اسکرین پہ. یہ ڈیمانڈ کو پلاٹ کیا گیا ہے. یہ ڈاٹس جو ہیں اس میں تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے اسکوئرز ہیں, یہ وہ ویلیوز ہیں جو فرسٹ کوارٹر آف 2006 سے لے کر فورتھ کوارٹر آف 2013 تک موجود ہیں. ٹوٹل 32 ویلیوز ہیں. 2006 کے فرسٹ کوارٹر سے سٹارٹ لیتے ہوئے ہم نے مختلف کوارٹرز کے کوڈ رکھ لیے ہیں, جیسے فرسٹ کوارٹر آف 2006 از 1, سیکنڈ کوارٹر از 2, دی فرسٹ کوارٹر آف 2007 از 5 اینڈ سو آن. 32 از ریپرزینٹیو آف دی لاسٹ کوارٹر, دا فورتھ کوارٹر آف 2013. یہ ٹوٹل 32 ویلیوز ہیں. تو ان فگرز کو, اس اسکیٹر پلاٹ کو ہم نے پھر جوائن کیا, جو ٹائم کے حساب سے پلاٹ کیا گیا, اسے جوائن کیا تو آپ کے سامنے ایک ویوی قسم کی ایک ڈائیگرام ہے. کبھی ویلیو اوپر جا رہی ہے, کبھی نیچے جا رہی ہے, کبھی اوپر جا رہی ہے, کبھی نیچے جا رہی ہے. یہ اوپر نیچے آپ دیکھیں یہ ود ان 1 ایئر ہے 4 کوارٹرز کے اندر. تو میں اس کو دیکھتے ہوئے فوراً کہہ سکتا ہوں کہ عام طور پہ فرسٹ کوارٹر میں ویلیو کم اور دوسرے میں زیادہ ہوتی ہے, تیسرے اور چوتھے میں ویلیو دوسرے کی نسبت کم ہوتی ہے, اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ ود ان سیزن ویریشن ہے. So value is high in the second quarter. The plot shows a clear demonstration of seasonal variation. So یہ کوارٹرلی ویریشن موجود ہے. اگر ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً کہ دوسرے کوارٹر میں ویلیو لارجر ہے اور تھرڈ اور فورتھ کوارٹر میں ڈکلائن کرتی ہے, فرسٹ کوارٹر میں بہت کم ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے ایوری ایئر. تو اس کو ہم سیزنل ویریشن کی ایک بڑی بنیادی ایگزامپل کہہ سکتے ہیں. پکچر مزید کلیئر کرنے کے لیے اس میں سے 1-2 سال کو ہم علیحدہ سے کیپچر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ڈائیگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف 2006 اور 2007 کو دکھایا گیا. دیکھیں تقریباً فرسٹ کوارٹر آف 2006 میں ویلیو از 12. یہ میں اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں ان ڈاٹس کو دیکھ کے. اور تقریباً اٹ از 18, میں بھی ایگزیکٹلی 18 ہو ان دا سیکنڈ کوارٹر. تھرڈ اور فورتھ کوارٹر میں 18 سے ویلیوز گر جاتی ہیں, یہاں تک کہ 2007 کے فرسٹ کوارٹر میں جسے 5 سے ہم نے انکوڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ ویلیو لیسٹ ہے. پھر دوبارہ سیکنڈ کوارٹر میں یعنی جسے ہم نے 6 سے انکوڈ کیا ہوا ہے ویلیو اگین اپروچز 18, اور یہ پیٹرن دونوں سالوں میں ایک جیسا ہے.
تو یہ سیزنل ویریشنز ہیں. تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس پلاٹ کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلیوز آر ہائی ان دا سیکنڈ کوارٹر ان جنرل, ویلیوز آر لیسٹ ان دا فرسٹ کوارٹر اینڈ سلائٹلی ہائر ان دا تھرڈ اینڈ فورتھ کوارٹر ایز کمپیئر ٹو دی فرسٹ ون, لیس دین دا سیکنڈ کوارٹر. تو یہ سیزنل ویریشن کو شو کرتا ہے. اب پہلے تو یہ سیزنل ویریشن کو کیپچر کیا جائے, ہم اس سے ایک انڈیکس بنائیں گے اور ان انڈیسیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے فور کاسٹ کو ایڈجسٹ کریں گے. فرض کریں ہم ریگریشن کی بنیاد پہ فور کاسٹ کر رہے ہیں, سو ویل رن اے ریگریشن ایکویشن, ویل فور کاسٹ دی ویلیو وچ از این ان ایڈجسٹڈ فور کاسٹ, اور اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ ویلیو کس کوارٹر میں ہے, اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے یا بڑھائیں گے ڈپینڈنگ آن دا سیزنل انڈیکس. تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ میتھڈ پہلے بھی کیا ہو, لیکن ٹو ٹیک این ایگزامپل لیٹس لک ایٹ ڈیٹا اینڈ دی ایگزامپل. یہ جو ڈیٹا جو مائکروسافٹ ایکسل میں آپ کو دیا گیا ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا ری ارینج کیا ہے. انیشلی آپ دیکھیں گے دیٹ ڈیٹا از گیون فرام 2006 ٹو 2013 ان ون سنگل کالم دی ڈیمانڈ, لیکن اب جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا ری شیپ کر دیا ڈیٹا کو. اس میں کوارٹر وائز علیحدہ ہم نے ڈیمانڈ کو لکھ لیا, جیسے کوارٹر 1, کوارٹر 2, 3 اور 4 میں علیحدہ علیحدہ کالمز آپ کو نظر آئیں گے. سارے ڈیمانڈز ہیں لیکن مختلف کوارٹرز کے. So 2006 کے سامنے you have the value 12 as quarter 1, 18 as quarter 2 and then 17 and 14 and so on. The annual demand is 61. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو sum up کیا تھا to get the annual demand which was 61. Similar is the case for other years. So یہ quarterly آپ کے سامنے ڈیٹا کو کلاسیفائی کر دیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے ہم کوارٹر وائز ایوریج نکال لیں. فار ایگزامپل آپ دوسرے کالم میں Q1 کے نیچے دیکھ رہے ہیں 16.25. This is the average of all the values from 12 to 21 of quarter 1. So the average is 16.25 in quarter 1, 20.125 in quarter 2, 18.5 in quarter 3, 16.75 in quarter 4. یہ ایوریجز ہیں. اگر آپ ان ایوریجز کا ٹوٹل کریں دیٹ از 71.625, اور ان ایوریجز کی ایوریج لے لیں یعنی ان کے ٹوٹل کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کر دیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے 17.90625 از دی ایوریج آف ایوریجز. اچھا اگر آپ آخری کالم پہ غور کریں اینول ڈیمانڈ پہ, جو ہم نے ہاریزنٹل سمیشن کیا ہے کوارٹرز کا 2006, 7, 8, 9 کے لیے علیحدہ علیحدہ, ان کا بھی ایوریج کریں دیٹ از آلسو 71.625, اور کوارٹرلی ایوریجز کا ٹوٹل کریں دیٹ از آلسو 71.625. یہ ٹیلی کرنا چاہیے. تو اب یہ جو ایوریج آف ایوریج نکلی ہے 17.90625, اسے ہم یوز کریں گے سیزنل انڈیکس نکالنے کے لیے. لاسٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں سیزنل انڈیکس کی کیلکولیشن. فار ایگزامپل 0.9075044 یہ ایک پہلا سیزنل انڈیکس ہے کوارٹر 1 کے لیے. یہ کیسے نکلا؟ اس میں ہم نے کوارٹرلی ایوریج آف کوارٹر 1 دیٹ از 16.25 اسے ڈیوائڈ کر دیا ایوریج آف کوارٹرلی ایوریج پہ دیٹ از 17.90625 پہ. So 16.25 divided by 17.90625 will give a value of 0.9075044. Similar manner میں اگر 20.125 which is the average of quarter 2 اس سے ہم average of the quarterly average 17.90 پہ ڈیوائڈ کر دیں you get 1.12. Similarly we get 1.03 and 0.93 for third and fourth quarters respectively. تو یہ سیزنل انڈیسیز ہیں, یہ مختلف سیزنل انڈیسیز ہیں سے کوارٹر 1, 2, 3, 4 کے لیے علیحدہ علیحدہ. اب دیکھتے ہیں یہ شو کیا کر رہے ہیں. جو ویلیوز آپ کو ایک سے کم نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کوارٹر میں ڈیمانڈ ٹرینڈ سے سلائٹلی کم ہوگی, اور جہاں 1.12 مثال کے طور پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے سیکنڈ کوارٹر میں ڈیمانڈ جو ہے رننگ جو ٹرینڈ ہے اس سے سلائٹلی زیادہ ہو سکتی ہے, 12% زیادہ ہے. سملرلی 1.03 ہلکی سی زیادہ, اور کوارٹر 4 میں دوبارہ کم ہو گئی 0.93, اور 0.90 چونکہ فرسٹ کوارٹر کا تھا فرسٹ کوارٹر میں دوبارہ کافی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سیزنل انڈیسیز ایڈجسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوں گے. ہم نارمل جو میتھڈز آپ نے ڈسکس کیے پچھلی لیکچر میں اس سے فورکاسٹ کریں گے ڈیمانڈ کو, لیکن ڈپینڈنگ کہ ڈیمانڈ کا تعلق کس کوارٹر سے ہے اس سیزنل انڈیکس سے ملٹیپلائی کر کے ہم کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تاکہ زیادہ ریئلسٹک پکچر سامنے آئے
اور ریزیڈول کم ہو، یعنی ایکچوئل اور فورکاسٹڈ ویلیوز کا ڈفرینس جو ہے وہ کم سے کم ہو، جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے. تو جیسے آپ کو میں نے بتایا نیکسٹ اسٹیپ از کہ ہم ان ویلیوز کو فورکاسٹ کریں. تو ہم یہ کریں گے کہ 1 سے لے کر 32 تک کوڈز رکھیں گے ٹائم کے. اب فرض کریں ہم نے 2014 کے چاروں کوارٹرز کو فورکاسٹ کرنا ہے ڈیمانڈ کو. تو اگر اسی مینر میں کنٹینیو کریں 1 to 32 ہمارے کوڈز ہیں. سو 33 ول بی دی فرسٹ کوارٹر آف 2014, 34 will be the second quarter of 2014, and 35 and 36 will be the values representing the third and fourth quarter respectively of 2014. تو ہم کریں گے یہ کہ ایک ریگریشن لائن رن کریں گے اس پورے ٹائم سیریز کوارٹرلی ڈیٹا کے اوپر. اس ریگریشن لائن کو یوز کرتے ہوئے جیسے آپ ٹرینڈز نکالتے ہیں، ہم یہ 33, 4, 5, 6 وغیرہ اس میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے، اور وہ ہماری ان ایڈجسٹڈ فور کاسٹ ہوگی فار 2014 ڈفرینٹ کوارٹرز. لیکن اب اس کو کوارٹرلی انڈیکس کے ساتھ ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے فار میکنگ سم ایڈجسٹمنٹ. دیکھتے ہیں کیسے کریں گے. جو ریگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہم نے رن کی ڈیمانڈ آن ٹائم. اب یہ ٹائم جو ہے یہ 1 سے لے کر 32 تک ہے، یعنی اس میں 32 ویلیوز ہیں، یعنی 8 سال ہیں، ہر ایک کے 4 کوارٹرز ہیں. So the regression equation is demand is equal to 14.24395 plus 0.221957 into time. اس ریگریشن ایکویشن کو ہم نے یوز کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ویلیوز 33, 34, 35 اور 36 یہ باری باری سبسٹیٹیوٹ کی ان دی ریگریشن ایکویشن، اور ہمارے سامنے وہ ویلیوز آ گئیں جو آپ کو ان ایڈجسٹڈ فور کاسٹ میں لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں، جیسے 21.56, 21.79 اینڈ سو آن. ابھی یہ ان ایڈجسٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیزنل انڈیکس نکالے تھے 0.90, 1.12 اینڈ سو آن فار ڈفرینٹ کوارٹرز. اس سے ہم ان ویلیوز کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو آپ رائٹ والے کالم میں کمپیوٹیشنز میں دیکھ رہے ہیں. So 21.56 which is the unadjusted forecast for the first quarter of 2014 is multiplied to the seasonal index for the first quarter, that is 0.90. So the value is 19.57. The next time in the second quarter we multiply the unadjusted forecast of the second quarter to the seasonal index developed for the second quarter. The value is 24.49. آپ اس کو adjusted forecast کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیلکولیشن آف سیزنل انڈیکس اور فورکاسٹ کو سیزن کے مطابق سیزنل ویریشن کو کیپچر کر کے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ایک سادہ ایگزامپل ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے فورکاسٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ان ایڈجسٹڈ فورکاسٹس ہیں اور کچھ ایڈجسٹڈ فورکاسٹس ہیں. اب ظاہر ہے اگر سیزنل ویریشن موجود تھی تو ان ایڈجسٹڈ فورکاسٹس ایکچوئل ویلیوز سے زیادہ ڈفرینٹ ہوں گی، اور ایڈجسٹڈ فورکاسٹس کا گیپ ایکچوئل ویلیوز سے کم ہوگا نسبتاً. اب یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گیپ زیادہ یا گیپ کم، دس از یور ریزیڈول بیسیکلی دا ڈفرینس بٹوین ایکچوئل ویلیوز اینڈ دی فورکاسٹڈ ویلیوز. اور یہی بنیاد ہے ہماری کسی بھی ماڈل یا کسی بھی میتھڈ آف فورکاسٹ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کا، جو ہمارا نیکسٹ آئٹم ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو میتھڈز ہیں ان کی فورکاسٹنگ پرفارمنس کیسے میجر کی جا سکتی ہے. مختلف میتھڈز اویلیبل ہیں، ان کی ہم ایگزامپلز لیں گے. سو ناؤ لیٹس اسپیک آف پرفارمنس میجرس. یہ ہم نے میتھڈز مختلف اپلائی کیے فورکاسٹ تو کی، مگر کون سی بہتر ہے، کس کی پرفارمنس اچھی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے ڈیسائیڈ کرنے کی. تو جتنے بھی کامن میتھڈز ہیں فورکاسٹنگ پرفارمنس جج کرنے کے یا کسی ماڈل کی پرفارمنس ایویلیوشن کے، ان کی بنیاد ریزیڈیول پہ ہے. اینڈ ریزیڈیول دی ایکچوئل ویلیو مائنس دی فورکاسٹڈ ویلیو. اس کو ہم کہتے ہیں فورکاسٹ ایرر. یہ ریزیڈیول تھا سمپلی اگر ہم ود ان سیمپل ٹرینڈ ویلیوز نکالتے اور اس کا ایکچوئل ویلیوز سے فرق دیکھتے جیسے آپ کرتے رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ ویلیوز میں سے ایررز یا ریزیڈیولز کمپیوٹ کرنا. لیکن اسی کنسیپٹ کو فورکاسٹنگ میں ہم کہتے ہیں فورکاسٹ ایرر. یاد رہے کہ یہ جو انالیسز ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ایکس پوسٹ فورکاسٹ سے ہے، کیونکہ ہم پرفارمنس کو ایویلیویٹ اسی وقت کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایکچوئل ویلیوز معلوم ہوں. پھر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے فورکاسٹ کی تھیں پچھلے ٹائم پیریڈ میں، اس ٹائم پیریڈ کی ویلیو، جب ویلیو ایکچولی ہمارے سامنے آ گئی کیا گیپ تھا. تو جتنے بھی فارمولا کہہ سکتے ہیں آپ، ایکسپریشنز کہہ سکتے ہیں، میتھڈس کہہ سکتے ہیں، ان کا تعلق اسی فورکاسٹ ایرر
یعنی جس کو ہم سمبلائز کر رہے ہیں ایز وائی ٹی دی ایکچوئل ویلیو مائنس ایف ٹی دی فور کاسٹڈ ویلیو ان ٹائم پیریڈ ٹی. دس فور کاسٹ ایرر از یوزڈ ایز اے بیس فار ڈفرنٹ فارمولا اور ایکسپریشنز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے 6 مختلف کرائیٹیرین کی. 6 مختلف کرائیٹیریا ہیں اور بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم نے 6 کو سلیکٹ کیا ہے جو کامنلی یوز ہوتے ہیں, جیسے مین فور کاسٹ ایرر, مین ایبسلوٹ ایرر جسے ہم مین ایبسلوٹ ڈیویشن, بڑی عجیب ایبریویشن ہے میڈ, ایم اے ڈی, مین ایبسلوٹ ڈیویشن. سملرلی یو ہیو مین ایبسلوٹ پرسنٹ ایرر, یو ہیو روٹ مین اسکوئر ایرر. شاید آپ نے اس کو ریگریشن کے میٹرکس میں کبھی دیکھا ہو, یہ مین اسکوئر ایرر کا اسکوئر روٹ ہے. سملرلی یو ہیو روٹ مین اسکوئر پرسنٹ ایرر, اینڈ یو ہیو دی تھائلز ان ایکویلٹی کوفیشینٹ جس کو ہم نے ٹی آئی سی سے سمبلائز کیا. یہ مختلف کرائٹیریا ہیں جن کی بنیاد پہ ہم جج کر سکتے ہیں کسی بھی فور کاسٹنگ ماڈل کی پرفارمنس. تو ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیٹا جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ 2008 سے لے کر 2013 تک. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے بیسیکلی دیٹ از فرام 2006 ٹو 2013. تو یہ 2 سال جو اسکپ کیوں کیا میں نے, کیونکہ آپ نے کچھ میتھڈز ایسے کیے ہیں جن میں پہلے 2 سال کی ویلیوز مسنگ ہوگی. مثال کے طور پہ 2 ایئر موونگ ایوریج یا 2 ایئر ویٹڈ موونگ ایوریج, پہلے 2 سال کی ویلیوز نہیں ہوں گی. سو صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے, آپ کے لیے ایگزامپل کو آسان بنانے کے لیے ہم پہلے 2 سالوں کو سکپ کرتے ہیں. 2008 سے لے کر 2013 تک یا کچھ سال لے کر ان کی ویلیوز کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل ویلیوز کے ساتھ ان کا کیا فرق رہا, جس کو ہم فور کاسٹ ایرر کہتے ہیں. اس فور کاسٹ ایرر کی بنیاد پہ یہ 6 آپ کو فارمولا نظر آئیں گے جو ابھی لسٹ دیکھی تھی, اور ہم دیکھیں گے کہ کم از کم 2 میتھڈ ہم مختلف دیکھ سکتے ہیں آج کہ کس کی پرفارمنس بہتر رہی. ظاہر ہے کہ فور کاسٹ ایرر جتنا اوور آل کم ہوگا, ماڈل کی پرفارمنس ہم کہیں گے اتنی زیادہ اچھی ہے. تو ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایک فارمولا فار مین فور کاسٹ ایرر, سمیشن وائی ٹی مائنس ایف ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. ٹی جو ہے نمبر آف آبزرویشنز ہے, بیسیکلی نمبر آف ٹائم پیریڈس کہہ لیں آپ. تو اس کا مطلب ہے ہم نے صرف ایرر کی ایوریج لے لی ہے. شاید آپ کنفیوز ہوں کہ سمیشن آف ایرر از آلویز زیرو, لیکن ذہن میں رکھیں کہ سمیشن ایرر از آلویز زیرو وین یو اپلائی دی لیسٹ اسکوئر ٹیکنیک, اور یہ وہ ایرر ہے جو ود ان سیمپل ہے. لیکن چونکہ آپ مختلف ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں تو سمیشن آف ایررز از ناٹ آلویز زیرو. لیسٹ اسکوئر کی یہ پراپرٹی ہے. مثال کے طور پہ موونگ ایوریجز میں ایررز کا سمیشن زیرو نہیں ہوگا, ہو بھی سکتا ہے. تو سمیشن وائی ٹی مائنس ایف ٹی از دا سمیشن آف forecast errors and you are dividing by number of time periods, that is capital T, which gives an average جس کو ہم mean forecast error کہتے ہیں. اس کا فارمولا آپ کے سامنے, ہم اس سے کیلکولیشن بھی کریں گے. یہ فرسٹ میتھڈ ہے. دوسرا اور تیسرا میتھڈ اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. دا فرسٹ ون از مین ایبسلوٹ ایرر یا مین ایبسلوٹ ڈیویشن. زیادہ لوگ اس کو مین ایبسلوٹ ڈیویشن کہتے ہیں. اس کی فلاسفی یہ ہے کہ چونکہ پچھلے میتھڈ میں جو مین فور کاسٹ ایرر تھا, نیگیٹو اور پازیٹیو ایررز ایک دوسرے کو کینسل کر سکتے ہیں, اور جو سم آف ایررز ہے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے جبکہ ایررز زیادہ ہوئے ہوں. تو اس کینسلیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, جس میں نیگیٹو اور پازیٹیو ویلیوز ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں, ہم ایبسلوٹ ویلیوز لے لیتے ہیں. تو سمیشن ایبسلوٹ ویلیو آف دا گیپ بٹوین ایکچوئل اینڈ فور کاسٹڈ ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی is your formula for mean absolute deviation. تو اسے ہم یوز کریں گے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ جو mean absolute deviation ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اگر آپ کی ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی ویلیوز بڑی بڑی ہیں, ایررز بڑے بڑے ہیں. تو جیسے وائی ٹی مائنس ایف ٹی لارجر ہے تو مین ایبسلوٹ ڈیویشن لارجر ہوگا. تو یہ مختلف ڈیٹا سیٹس کو کمپیئر کرنے میں مشکل ہوگی. سو ہم اس کو انڈیپینڈنٹ آف یونٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نیکسٹ آئٹم جسے ہم کہتے ہیں مین ایبسلوٹ پرسنٹ ایرر, MAPE. سو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ماڈلس تو لیا ہے, یعنی ایبسلوٹ ویلیو آف فور کاسٹ ایرر وائی ٹی مائنس ایف ٹی, لیکن اس کو ڈیوائڈ کیا ہے آن وائی ٹی بیس 1 کرنے کے لیے, اور اس کا سمیشن لے کر پھر ٹی پہ ڈیوائڈ کیا ہے. یہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے وی آر ریلائنگ آن دی مین ایبسلوٹ پرسنٹ ایرر
یعنی MAPE. The fourth method is called root mean square error یعنی RMSE. بعض مین اسکوئر ایرر کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ اسی کا اسکوئر روٹ ہے. ایک ہی بات ہے, اگر آپ روٹ مین اسکوئر ایرر کمپیوٹ کریں اور مین اسکوئر ایرر کمپیوٹ کریں اور دو مختلف میتھڈس کو کمپیئر کریں تو آپ اس میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیٹس کنسنٹریٹ آن روٹ مین اسکوئر ایرر جو زیادہ کامن ہے. اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں, اٹ از دا ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر, بیسیکلی اسکوئر روٹ آف دا ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر. So summation yt minus ft square divided by t number of time periods and taking the square root we get the values of root mean square error. اس کا فائدہ کیا ہے اسکوئرس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لارجر ایررز کو زیادہ امپورٹنس دے گا اور چھوٹے ایررز کو کم امپورٹنس دے گا. تو یہ ویٹس اسائن کرنے کی بجائے ہم نے ایک میتھڈ اختیار کر لیا جس میں لارجر ایررز کی ویلیو امپورٹنس اس سمیشن میں, اس فارمولا کے نتیجے میں زیادہ افیکٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایرر زیادہ بڑا ہے اس کا اسکوئر لیں گے وہ اور میگنیفائی ہو جائے گا, اور کوئی ایرر چھوٹا ہے فور کاسٹ ایرر اس کا اسکوئر لیں گے وہ اتنا میگنیفائی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اسکوئر آف 3 از 9 بٹ اسکوئر آف 4 از 16. دا گیپ بٹوین 3 and 4 از لیس اینڈ دا گیپ بٹوین 9 and 16 از لارجر. تو اس طرح ہم میگنیفائی کرتے ہیں اسکوئر لینے سے. تو اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ گیوز مور ویٹ ٹو مور امپورٹنس ٹو لارجر ایررز. تو یہ روٹ مین اسکوئر ایرر بڑا کامن ایگزامپل ہے پرفارمنس ایویلیویشن کی. یہاں بھی ایک پرابلم ہے کہ روٹ مین اسکوئر ایرر کی ویلیوز بھی اس وقت لارج ہوں گی اگر آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی کی ویلیوز لارجر ہوں گی. مثال کے طور پہ دو ڈیٹا سیٹ ہیں, ایک میں ذرا ویلیوز دو مختلف قسم کی فرمز ہیں فرض کریں. کچھ ڈیٹا سیٹ ہے جس میں چھوٹی فرمز ہیں, کچھ ڈیٹا سیٹ ہے جس میں بڑی فرمز ہیں. چھوٹی فرمز کی اینول سیلز کی فگرز چھوٹی چھوٹی ہوں گی چاہے وہ پروفٹ میں ہوں, اور بڑی بڑی فرمز کی اینول سیلز کی فگر لارجر ہو سکتی ہیں چاہے وہ لاس میں جا رہی ہوں. تو وہاں ایررز یا ریزیڈولز بڑے بڑے کمپیوٹ ہوں گے. چھوٹی فرمز کے ریزیڈولز بھی آل دو وہ ریزیڈولز زیادہ میننگ فل ہوں گے, یعنی وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے مگر ان کی ویلیوز چھوٹی ہوں گی. تو یہ روٹ مین اسکوئر ایرر اس مسئلے کو کیپچر نہیں کرتا. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ روٹ مین اسکوئر پرسنٹ ایرر کمپیوٹ کرتے ہیں, وچ از یور ففتھ اپروچ. تو فارمولا آپ کے سامنے ہے. جو ہم اسکوئر لیتے ہیں وائی ٹی مائنس ایف ٹی, اس سے پہلے اس کو وائی ٹی پہ ڈیوائڈ کر کے بیس 1 بنا دیتے ہیں. تو یہ انڈیپینڈنٹ آف یونٹ ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں روٹ مین اسکوئر پرسنٹ ایرر. تو ہم کسی بنیاد پہ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا کنسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں تھائلز انیکویلٹی کوفیشینٹ. فارمولا آپ کے سامنے ہے. بیسیکلی RMSE یعنی روٹ مین اسکوئر ایرر ڈیوائڈیڈ بائی دا سیپریٹ اسٹینڈرڈ ایویشنز آف وائی ٹی اینڈ ایف ٹی, دیٹ از ایکچوئل ویلیوز اینڈ دی فور کاسٹڈ ویلیوز. یہ 1961 میں یہ کنسیپٹ تھائل نے دیا تھا. اس فارمولا کو یوز کر کے ہم تھائلز انیکویلٹی کوفیشینٹ یعنی TIC نکال سکتے ہیں اور انہیں کمپیئر کر سکتے ہیں. اب یہ آپ نے مختلف میتھڈز دیکھے ہیں 5-6 جن کے فارمولا کو یوز کر کے ہمارے پاس ایک کوفیشینٹ آ جائے گا, ایک فگر آ جائے گی. اسی فارمولا کو آپ دو مختلف میتھڈز پہ اپلائی کریں. جس میتھڈ کے لیے یہ فارمولا کا نتیجہ کم تر ویلیو کی صورت میں آئے گا ہم کہیں گے وہ میتھڈ زیادہ پرفارم کر رہا ہے, اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس کی فور کاسٹنگ بہتر ہے. سو لیٹس ٹیک سم ایگزامپلز آف دیٹ. پہلی ایگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویٹڈ موونگ ایوریج میتھڈ کی بنیاد پہ تھی جو آپ کر چکے ہیں. So taking the values from 2008 to 2013 just as an example to clarify the computations. So y minus f جو کہ آپ کا چوتھا کالم ہے, this is your forecast error. اس forecast error کالم سے نیچے دیکھیے 5.3 is the value of mean forecast error جو کہ simply summation of forecast error کو time periods جو اس کیس میں 6 ہیں ان پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. The value is 5.3. اب یہ ایررز آپ دیکھیں سارے ہی پازیٹیو ہیں. اس کا مطلب ہے ایبسلوٹ ایررز یعنی مین ایبسلوٹ ڈیویشن کی ویلیو وہی آئے گی 5.3 کیونکہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال کمپیوٹیشنز شو کرنے کے لیے وی جسٹ ٹیک دی ایبسلوٹ ویلیوز آف وائی مائنس ایف اینڈ ڈیوائڈ بائی دی نمبر آف ٹائم پیریڈز. دین یو گیٹ, آئی کین سے یو گیٹ میڈ, سو یو گیٹ دی مین ایبسلوٹ ڈیویشن. اسی میتھڈ کے اوپر ویٹڈ موونگ ایوریج پہ MAPE کمپیوٹ کرنے کے لیے یہ پرسنٹیج میں ہے بیسیکلی
ہم نے جو فارمولا یوز کیا ہے وہ آپ کو آخری کالم کے سب سے نیچے دیا گیا ہے. اس سے ویلیو جو نکلتی ہے 0.069. تو کالم سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. وائی مائنس ایف کی ایبسلوٹ ویلیو کو ہم نے وائی پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. بائی چانس یہاں سارے وائی مائنس ایف پازیٹیو ہیں. نارملی ایسے نہیں ہوتا, نیگیٹو بھی ہوں گے پازیٹیو بھی ہوں گے. ان کی ایبسلوٹ ویلیو کو آپ ڈیوائڈ کریں گے آن دی اوریجنل یا ایکچوئل ویلیوز آف وائی, تو یو ول گیٹ دس کوفیشنٹ جو اس کیس میں 0.06 ہے. یاد رہے کہ ہم یہ ایک ہی میتھڈ کے لیے جو ہم نے یوز کیا تھا ویٹڈ موونگ ایوریج, اس کے لیے یہ سارے کوفیشنٹس کمپیوٹ کر رہے ہیں. سملرلی نیکسٹ کوفیشنٹ از وائی مائنس ایف اسکوئر, یعنی ویریئنس بیسیکلی, جسے ہم نے 5.725 کمپیوٹ کیا ہے. بعد میں ہم ان کو کمپیئر کریں گے کسی اور میتھڈ کے ساتھ. دین یو ہیو روٹ مین اسکوئر پرسنٹیج ایرر. تو فارمولا آپ کے سامنے ہے. وائی مائنس ایف کو پہلے وائی پہ ڈیوائڈ کریں گے, پھر اسکوئر لیں گے, پھر سمیشن لیں گے. لک ایٹ دا لاسٹ کالم. یہ ویلیوز جو ہیں ایسے کمپیوٹ ہوئی ہیں, ان کا سم ہے 0.0328, جسے ہم ڈیوائڈ کریں گے نمبر آف ٹائم پیریڈس پہ اور پھر اسکوئر روٹ لے لیں گے. دیٹ گیوز یو RMSPE which is 0.0739. The last one is Thiel's inequality coefficient. چونکہ اس میں روٹ مین اسکوئر ایرر استعمال ہوتا ہے ان دا ڈینومینیٹر, سو ہم ایزیلی اسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے روٹ مین اسکوئر ایرر کمپیوٹ کر لیا ہے. بہرحال آپ کمپلیٹ پروسیجر بھی کر سکتے ہیں, دونوں فارمولا آپ کے سامنے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا فارمولا وی نیڈ 2 ایڈیشنل کالمز, دیٹ از وائی اسکوئر اینڈ ایف اسکوئر. انہیں ہم نے کمپیوٹ کیا. آخری 2 کالمز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کو فارمولا میں سبسٹیٹیوٹ کیجیے گا ایکسل کو یوز کرتے ہوئے. بنیادی طور پہ چونکہ ایگزام میں ایکسل ول بی ہیلپ فل, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایکسل کی فائل جس میں میں نے سارے فارمولا دے دیے ہیں, طریقے آپ کو بتا دیے ہیں, اس ایکسل کی فائل کو ضرور یوز کریں, وچ از پرووائڈیڈ ٹو یو ود دا لیسن نوٹس forecast.xlsx. تو اس فائل میں جب آپ کلک کریں گے کسی بھی سیل پہ تو فارمولا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کیسے آپ نے کمپیوٹ کیا, تاکہ آپ بھی ایکسل کو یوز کرتے وقت ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ تھائلز انیکویلٹی کوفیشنٹ از 0.039. اب یہی سارے کوفیشنٹس ٹرینڈ پروجیکشن کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ کی ریپیٹیشن ہے, وہی فارمولا وہی پروسیجر ہے, مگر اب جو فور کاسٹ ہم نے استعمال کیے ہیں اسی ڈیٹا کے, وہ آئے ہیں آپ کے ریگریشن لائن سے. یہ دونوں کام آپ کر چکے ہیں. انہی فور کاسٹس کو جو اس ایکسل فائل میں بھی اویلیبل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور 6 کے 6 کوفیشنٹس کمپیوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مین فور کاسٹ ایرر آپ کے سامنے ہے -0.23. اس میں دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے جو ایررز ہیں یا فور کاسٹ ایررز وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ ہم نے انیشیل 2 سال نکال دیے تو اس لیے ٹرینڈ یوز کرنے کے باوجود, ریگریشن لائن یوز کرنے کے باوجود سم آف ایررز از ناٹ 0. سملرلی اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 مختلف کمپیوٹیشنز, MAD, MAPE, RMSE دیٹ از روٹ مین اسکوئر ایرر. تینوں کالمز میں اوپر سمز دیے ہوئے ہیں آف وائی مائنس ایبسلوٹ ویلیو. اس کو ہم ٹوٹل نمبر آف ٹائم پیریڈس پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. یو ول گیٹ اے ویلیو آف 1.45. یہ ویلیو جو ابھی آپ نے ویٹڈ موونگ ایوریج یوز کرتے ہوئے کہ فور کاسٹ کو یوز کرتے ہوئے نکالی تھی, یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. ابھی ہم ان کو کمپیئر بھی کریں گے. سملرلی یو ہیو ادر کیلکولیشنز آف MAPE دیٹ از 0.019 and RMSE which is 1.78. RMSPE اور Thiel's coefficient اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آخری 2 ہیں جو ہم اب ٹرینڈ پروجیکشنز کے لیے استعمال کریں گے. تینوں کالمز اوپر تینوں کمپیوٹیشنز کو شو کر رہے ہیں. دا ویلیوز آف RMSPE از 0.02 فار ایگزامپل. مثال کے طور پہ آپ کی جو Thiel's coefficient ہے دیٹ از 0.0118. اب ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ مختلف 6 کوفیشنٹس ہم نے نکالے ہیں. پہلے ہم نے یہ کام کیا تھا ویٹڈ موونگ ایوریج کے لیے, پھر ہم یہ کام کر رہے ہیں ٹرینڈ پروجیکشنز کی بنیاد پہ جو فور کاسٹ ہوئی ہے اس کے لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹرینڈ پروجیکشنز کی بنیاد پہ کام کرنا بہتر ہے اس کیس میں, یا ویٹڈ موونگ ایوریج ہمارے لیے زیادہ ریلائبل, زیادہ اچھی فور کاسٹ دے رہا ہے, کس کی پرفارمنس اچھی ہے. سو لیٹس کمپیئر دیم. یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں دا فرسٹ کالم از دی ٹائپ آف فارمولا ایکسپریشن دیٹ وی یوزڈ, دیٹ از MFA, MAD, MAPE, روٹ مین اسکوئر ایرر ایٹسٹرا. میتھڈ 1 اور میتھڈ 2 سے مراد یہ ہے کہ میتھڈ 1 میں آپ نے ویٹڈ موونگ ایوریج کو استعمال کیا تھا, میتھڈ 2 میں آپ نے ٹرینڈ پروجیکشنز کو استعمال کیا تھا. ویلیوز آپ کے سامنے ہیں. سو آپ بڑا کوئکلی گیس کر سکتے ہیں
کہ میتھڈ 2 یعنی ٹرینڈ پروجیکشن اس کیس میں بہتر پرفارمر ہے کیونکہ اس کی ویلیوز کم ہیں. ایم ایف اے، میڈ، ایم اے پی ای، آر ایم ایس سی، آر ایم ایس پی ای ایٹسٹرا، یہ ساری ویلیوز تھائلس کوفیشنٹ بھی میتھڈ 2 کے کیس میں نسبتاً کم ہے. بعض کیسز میں کافی کم ہے، بعض میں تھوڑی سی کم ہے. بہرحال آل دی کرائٹیریا سجیسٹ کہ سیکنڈ میتھڈ یعنی ٹرینڈ پروجیکشن جو ہے اس کی فور کاسٹنگ پرفارمنس بہتر ہے. سو آپ کسی بھی ایکسرسائز کے طور پہ آپ نے اور بھی میتھڈس کیے ہیں، اس ایکسل کی فائل میں موجود ہیں، ان کے لیے یہ تمام کوفیشنٹس نکالیں، دیکھیں کس کی پرفارمنس کس سے بہتر ہے. یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیٹا سیٹ پہ ایسے ہی ہو، تو کیس ٹو کیس فرق پڑے گا. کبھی کوئی میتھڈ زیادہ بہتر پرفارمر ہوگا، کبھی کوئی، ڈیپینڈز آن دا سچویشن. تو اس کیس میں ٹرینڈ پروجیکشن جو ہے موسٹ ریلائبل مجھے نظر آیا کیونکہ یہ سارے کوفیشنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں، ان کی ویلیوز کم ہیں، کہ ان کی فور کاسٹنگ پرفارمنس بہتر ہے. تو ابھی ہم نے بات کی مختلف میتھڈس کی جس سے ہم کسی ماڈل کی فور کاسٹنگ پرفارمنس کو جج کر سکتے ہیں. مگر ایک اور کنسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریکنگ سگنل. اس میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ہم جو بھی ماڈل اپلائی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فور کاسٹ ہو رہی ہے اس کی ایکوریسی بھی دیکھ رہے ہیں کہیں ایک خاص رینج سے زیادہ ان ایکوریٹ تو نہیں ہو گیا. تو ہم ایک رینج اسپیسیفائی کریں گے اور دیکھیں گے ٹریکنگ سگنل جو ہے وہ اس رینج کے اندر ہے یا اس رینج سے باہر ہے. اگر اس رینج سے باہر ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ اب یہ میتھڈ جو ہے وہ صحیح نہیں رہا. بعض اوقات یہ ہے کچھ سال تک میتھڈ ٹھیک چلتا رہتا ہے اور جب ہمارے پاس کسی نئے سال کا ڈیٹا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہی میتھڈ اب بہتر فور کاسٹ نہیں دے رہا. تو اسے ہم ٹریکنگ سگنل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ٹریکنگ سگنل کا کنسیپٹ کیا ہے. تو ایز یو سی آن دا اسکرین ٹی ایس اور ٹریکنگ سگنل از اکول ٹو کیومولیٹو ایرر ڈیوائڈیڈ بائی مین ایبسولوٹ ڈیویشن. یہ مین ایبسولوٹ ڈیویشن آپ نے ابھی کمپیوٹ کیا. اس ویلیو کو ہم نکال کے کیومولیٹو ایرر کا مطلب ہے کہ 1 بائی 1 جیسے جیسے ٹائم پیریڈز گزر رہے ہیں ہم ایررز جو بھی پچھلے ٹائم پیریڈز میں آ رہے تھے ان کی ایڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ ایگزامپل دیکھیں گے. تو ایکوریسی آف فور کاسٹ اوور ٹائم اس کو ہم نے میجر کرنا ہے. پہلے جو ہم نے میتھڈس کیے تھے میڈ وغیرہ، یہ میتھڈز 2 مختلف یا 3 مختلف یا 4 مختلف میتھڈس کی فور کاسٹنگ پرفارمنس کو ایک وقت میں کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھنا اوور ٹائم کسی ایک ماڈل کی پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک رینج اسپیسیفائی کر دیں گے، ابھی ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے، اور ایک ٹریکنگ سگنل کمپیوٹ کریں گے جو اس فارمولے سے کمپیوٹ ہوگا جو آپ نے ابھی دیکھا. اگر اس رینج کے اندر اندر ہمارا ٹریکنگ سگنل موو کر رہا ہے سب ٹھیک ہے. اگر اس چینل سے یا اس منیمم اور میکسیمم ویلیو سے باہر ہو جائے گا ٹریکنگ سگنل سو ہم انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ بڑا بنیادی طور پہ کر رہے ہوں گے اور میتھڈ جو ہے وہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا ہوگا. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. یہ ایگزامپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے بنیادی طور پہ یہ وہی ٹائم سیریز ڈیٹا ہے جس کو آپ استعمال کرتے آئے ہیں. اینول ڈیٹا. You have the values of y from 2008 to 2013 and the forecasted values. یہ جو forecasted values میں نے سلیکٹ کی ہیں یہ آپ کا جو میتھڈ تھا ٹرینڈ پروجیکشن اس کے ذریعے ہم نے فورکاسٹ کی ہیں. تو نیکسٹ کالم از y مائنس ایف جو آپ کا فورکاسٹ ایرر ہے. اب دیکھیے اصل بات کیومولیٹو ایرر. فرض کریں اس وقت 2008 ہے اور ہم نے y مائنس ایف مائنس 0.214 کمپیوٹ کیا ہے. تو اس وقت یہی کیومولیٹو ایرر ہوگا. جب 2009 کا سال آئے گا تو ہم اس قابل ہوں گے کہ 2009 کی پروجیکشن کو 2009 کی ایکچوئل ویلیو کے ساتھ کمپیئر کریں. -1.82 ول بی دا فور کاسٹ ایرر. پچھلے سال 2008 میں -0.21 تھا اور اب -1.82 ہے. ہم ان دونوں کو سم اپ کریں گے اینڈ دا ریزلٹ از -2. یہ کیومولیٹ ہو رہا ہے تو کیومولیٹو ایرر کہلاتا ہے. سملرلی 2010 میں جو ویلیو ہے کیومولیٹو ایرر کی -1.46 it is the sum of the previous year's y minus f. ہم یہ پروسیس جاری رکھیں گے اور ہمارے پاس کیومولیٹو ایرر کا ایک کالم بن جائے گا. اس کالم کے بعد اس سے اگلی ٹیبل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یو آر سیئنگ دی ایبسلوٹ ویلیو آف y minus f. یہ ہم مین ایبسلوٹ ڈیویشن کے لیے کمپیوٹ کر رہے ہیں اینڈ دی ایبسلوٹ ویلیو آف کیومولیٹو y minus f. سو ہر لیول پہ ہم الگ الگ مین ایبسلوٹ ڈیویشن کمپیوٹ کر رہے ہیں. اس کالم پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کچھ دیر پہلے ہم نے مین ایبسلوٹ ڈیویشن کو کمپیوٹ کیا تھا اینڈ میں ایک دفعہ، لیکن چونکہ ٹائم گزر رہا ہے اور اس ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم
مین ایبسولوٹ ڈیویشن کو بار بار کمپیوٹ کریں گے. فرض کریں 2008 تھا, اس وقت مین ایبسولوٹ ڈیویشن واز 0.21, پھر 2009 آ گیا, اس کی ویلیوز شامل ہو گئی, ہم نے ایک نیا مین ایبسولوٹ ڈیویشن, وہی فارمولا ہے جو 2008 اور 9 پہ بیس کر رہا ہے, 2010 کی ویلیوز پچھلے 3 سال پہ بیس کریں گی, اور ہم یہ پروسیس جاری رکھیں گے اسی فارمولے سے ٹل پوائنٹ, یعنی یہ میڈ ہے ٹل پوائنٹ, مین ایبسولوٹ ڈیویشن ٹل پوائنٹ. اور اس کیومولیٹو ایرر کو جب ایم اے ڈی کے کالم پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آخری کالم آپ کے سامنے ہے, -1 -2 اینڈ سو آن. یہ ویلیوز ہیں جو کہ ٹریکنگ سگنل کہلاتی ہیں. اب ہم ایک رینج سلیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس رینج میں یہ ویلیوز لائی کرتی ہیں یا اس سے باہر ہیں. اب رینج کی سلیکشن ڈیبیٹیبل ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پہ. مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیف رینج -3 سے 3 تک ہے, کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے یہ -4 سے 4 تک ہے. سو اٹ ڈیپینڈز آن دا سچویشن کہ کتنا ایرر ہم الاؤ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کتنا ایرر الاؤ کرتے ہیں کو کلیئر کرنے کے لیے فرض کریں آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں الیکٹرسٹی کنزمپشن یہ جی 22,000 میگا واٹ ہے. فرض کریں وہ نکلتی ہے 21,500 میگا واٹ یا 22,500 میگا واٹ. سو 500 کا فرق ہے, لیکن 22,000 میگا واٹ کی پلاننگ کے مقابلے میں 22,500 میگا واٹ کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کسی سبزی کی پرائس پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں 500 کا فرق ایک بہت بڑا فرق ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں 5 کا فرق بھی بہت بڑا ہو. اس کا مطلب ہے ایررز کتنے لارج ہو سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو, یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو فرض کریں یہاں ہم -5 سے 5 تک کی سیف رینج ذہن میں رکھ لیتے ہیں. بائی دا وے یہ ضروری نہیں ہے کہ -5 اور 5 ایک جیسی ویلیوز ہوں, -5 اور 4 بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیپینڈز آن دا سچویشن. مثال کے طور پہ اگر آپ اوور پریڈکٹ کریں کسی چیز کو, وہ اتنا گریو نہ ہو, اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن انڈر ایسٹیمیٹ کریں وہ زیادہ مسئلہ ہو, تو اوپر اور نیچے منیمم اور میکسیمم ویلیوز میں فرق آ جائے گا. تو فرض کریں وی سلیکٹ اے سیف رینج آف -5 to 5, اور ٹریکنگ سگنل کا جو کالم آپ نے ابھی دیکھا اسے ہم پلاٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو فگر آپ دیکھ رہے ہیں 2008 سے 13, اس میں ویلیوز آر رینجنگ فرام -5 to 5. 2 بلیک لائنز جو موٹی لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی منیمم اور میکسیمم الاؤڈ ویلیوز ہیں. ایک چینل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ٹریکنگ جو ہے وہ ٹریکنگ سگنل اسی چینل کے اندر رہے گا تو فور کاسٹنگ پرفارمنس مناسب ہے, اور اگر اس سے باہر ہو جائے گا تو فور کاسٹنگ پرفارمنس اچھی نہیں کہلائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 6 ڈاٹس موٹے موٹے ڈاٹس پلاٹ کیے ہیں, یہ ان ٹریکنگ سگنل کی ویلیوز کو شو کر رہے ہیں جو لاسٹ کالم میں ہم نے کمپیوٹ کیے تھے. اس کو ہم نے ایک لائن سے جوائن بھی کر دیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریکنگ سگنلز جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا ٹریکنگ سگنلز کی تعداد بڑھ جائے گی. مثال کے طور پہ پہلا ڈاٹ اس وقت لگا تھا جب 2008 تھا, جب 2009 آیا تب ہم نے دوسرا ڈاٹ لگایا, اور 2010 آیا تب تیسرا ڈاٹ لگایا, اور یہ سلسلہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا, اور ہم ٹریک کرتے رہے اوور ٹائم فور کاسٹنگ پرفارمنس کو. کس کی؟ ٹرینڈ پروجیکشن جو ہم یوز کر رہے ہیں ایز اے میتھڈ اس کی. تو چونکہ آپ اس ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چینلز کے دونوں منیمم اور میکسیمم ویلیو کی رینج کے اندر ہمارا ٹریکنگ سگنل ویری کر رہا ہے, سو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ پروجیکشن ہے یہ ابھی تک 2013 تک بڑی مناسب انداز میں فور کاسٹنگ کر رہی ہے, اس کی فور کاسٹنگ پرفارمنس ٹھیک ہے. Now the last part of forecasting is to compute the forecast errors variance. یہ انکنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے, کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے. ہم ذرا انکنڈیشنل فورکاسٹ ایرر کے ویریئنس پہ فوکس کریں گے. اس کے لیے آپ وولرج کی ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے. بہرحال ہم کچھ کنسیپٹ ڈسکس کریں, تھوڑا سا تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہے یہ ویریئنس آف فورکاسٹ ایرر کیا ہوتا ہے, پھر ہم دیکھیں گے اسٹیٹا میں ہم اسے کیسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یو ہیو اے ملٹیپل ریگریشن اکویشن وائی ٹی پلس ایچ از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1x1 ٹی اینڈ سو آن. یہ ٹی پلس ایچ کا مطلب کیا ہے؟ وائی ٹی فرض کریں ہمارا کوئی لاسٹ ٹائم پیریڈ ہے سیمپل کا, پلس ایچ کا مطلب ہے کہ ہم آؤٹ آف سیمپل یعنی سیمپل پیریڈ جو آخری تھا اس کے بعد کے لیے کوئی فور کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ انٹرسیپٹ بھی انکلوڈ کرتا ہے, ٹرینڈ بھی ہے اس میں, یہ آٹو ریگریسو بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس میں ایکس جو ہے وہ لیگڈ وائی بھی ہو سکتا ہے, یعنی آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر
وائی کی لیگڈ ویلیو یعنی پچھلے کسی ٹائم پیریڈ کی ویلیو بھی شامل ہو سکتی ہے جسے ہم آٹو ریگریسو کہتے ہیں. تو اس کا اگر آرڈینری لیسٹ اسکوائر ایسٹیمیٹ ہم کریں تو ظاہر ہے کہ ہم بیٹا ناٹ، بیٹا ون، بیٹا ٹو جو سلوپ کوفیشنٹس جن کو آپ کہتے ہیں ان کو ایسٹیمیٹ کریں گے. چونکہ یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نیچے ہم نے بیٹاز کو ہیٹ کے ساتھ سمبلائز کیا ہوا ہے، بیٹا ناٹ ہیٹ، بیٹا ون ہیٹ، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہیں. اور اس کے بعد ایسٹیمیٹڈ ایررز ای ٹی چونکہ یہ سیمپل کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. تو اس ایکویشن میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بیٹاز، یہ ایررز، یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہوں گی جس کی بنیاد پہ ہم ویریئنس کو پریڈکٹ کریں گے. اب پوائنٹ پریڈکشن کا مطلب ہے کہ ہم x1 x2 x3 جو بھی ہیں ان کی کوئی ویلیوز اس میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور وائی ٹی پلس ایچ کی ویلیو ایسٹیمیٹ کریں گے. ناؤ ویریئنس آف دس وائی ہیٹ ٹرینڈ ویلیو وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ will be then defined as the variance of all this expression beta naught plus beta 1 x1 and so on جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے. اس کا مطلب ہے variance of OLS estimates are weighted by the values of x. Now standard error of the prediction would be the square root of this variance. ظاہر ہے standard error, standard deviation is the square root of the variance. تو یہ کہلائے گا standard error of a linear combination یعنی لینئر کمبینیشن آف ایکسز آف دا کوفیشنٹس. تو اس کو یہ جو اسٹینڈرڈ ایرر ہے آف وائی ہیٹ ٹی یہ ٹرینڈ ویلیو ہے بیسیکلی، فور کاسٹ ہے آپ کا. فور کاسٹ کا اسٹینڈرڈ ایویشن آپ پریڈکٹ کی کمانڈ سے اسٹیٹا میں کمپیوٹ کر سکتے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے پریڈکٹ ایس ٹی ڈی پی، ایس آپ نام دے رہے ہیں، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے یہاں پہ. اور یاد رہے کہ پریڈکٹ ایک پوسٹ ریگریشن کمانڈ ہے، پہلے ریگریشن رن ہوگی تب آپ یہ کمانڈ رن کر سکتے ہیں. تو ایس ٹی ڈی بی ایک آپشن ہے جو اس اسٹینڈرڈ ایرر کو ایسٹیمیٹ کر دے گی، اسٹینڈرڈ ایرر آف دی فور کاسٹڈ ویلیو. ناؤ دا فور کاسٹ ایرر از ای ہیٹ ٹی پلس ایچ، اور آپ جانتے ہیں کہ جو فور کاسٹ ایرر ہے از دی ایکچوئل ویلیو مائنس دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو، دیٹ از دی ایکچوئل ویلیو آف وائی ٹی پلس ایچ مائنس دی ایسٹیمیٹڈ دیٹ از وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ. Now variance of this error is then variance of yt plus h plus variance of y hat t plus h. اب variance of y تو آپ easily compute کر سکتے ہیں جسے ہم sigma square سے show کر رہے ہیں. This is the variance of your y values of the dependent variable plus variance of y hat t plus h. اس کا مطلب ہے جو ہمارا forecast error کا variance ہے اس کے دو components ہیں. First component is your sigma square which is the variance of your dependent variable. And the second component is the estimated variance, that is the variance of the trend values or the forecasted values. تو یہ دو components ہیں. sigma square easily compute ہو سکتا ہے اور variance of y hat کے لیے آپ نے ابھی ایک ایکسپریشن دیکھا تھا، یہ variance of beta naught plus beta 1 x1 etc. کے برابر ہے. Now variance of forecast error can be written as sum of these two components, sigma square plus variance of y hat t plus h. یہ اپروکسیمیٹلی سگما اسکوئر کے برابر ہی ہوگا کیونکہ ویریئنس آف وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ ہو سکتا ہے اسمال ویلیو رکھتا ہو. سو ماڈل ویریئنس ٹینڈس ٹو بی مچ لارجر دین دی ایسٹیمیٹڈ ویریئنس اینڈ ایسٹیمیٹڈ ویریئنس ڈیکریزز ود سیمپل سائز ٹی. جیسے یہ جو ویریئنس آف وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ ہے جیسے جیسے سیمپل سائز بڑھے گا، ٹی کیپٹل ٹی بڑھے گا، اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. اس لیے لمیٹنگ فارم میں ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر سگما اسکوئر کے برابر ہی ہو جائے گا کیونکہ ویریئنس آف وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ کی ویلیو بہت چھوٹی ہو جائے گی. اسٹینڈرڈ ایرر آف دس فور کاسٹ از آبویسلی دا اسکوئر روٹ. اسے بھی ہم اسٹیٹا میں کمپیوٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹا میں ہم ایس ٹی ڈی پی کی آپشن سے اسٹینڈرڈ ایرر آف وائی ہیٹ ٹی پلس ایچ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اوور آل اسٹینڈرڈ ایرر آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دی فور کاسٹ ایرر اسے ہم ایس ٹی ڈی ایف کی آپشن سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹا کے اندر پریڈکٹ کی کمانڈ کے ساتھ. اگین ذہن میں رکھیں کہ پریڈکٹ اسی وقت لگے گا جب آپ نے ریگریشن رن کر لی ہو. ٹپکلی یہ جو ویریئنس ہے یا اسٹینڈرڈ ایرر ہے یہ سگما ہیٹ سے تھوڑا سا لارجر ہوگا، ویلیوز ان کی کلوز ہوتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹا میں ایک ایگزامپل جس سے ہم
فور کاسٹ ایرر کا ویریئنس کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک فائل اوپن کی جس کا نام ہے TS-append1. اٹ از اوپن بائی دی کمانڈ ویب یوز. آپ کو یاد دلاتا چلوں ویب یوز اس وقت یوز کریں گے جب ہم ایسی فائل کو لوڈ کریں گے میموری میں جو انٹرنیٹ سے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے بیسیکلی. تو اٹ اوپنس دا فائل TS-append1. آپ ڈسکرائب، سمرائز ایسی کمانڈس سے گیس کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کس قسم کا ہے، ٹائم ویلیو ہے، یعنی یہ ایک ٹائم سیریز ڈیٹا ہے، اس میں ٹائم ویریبل بھی شامل ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں بائی یوزنگ دا کمانڈ ڈسکرائب اینڈ سمرائز. سو آپ کو دوسری چیز یہ یاد کراتا چلوں کہ ٹائم سیریز ڈیٹا میں پہلے آپ اس کو TS-set کی کمانڈ سے ٹائم سیریز سیٹ اس کو ٹائم سیریز بناتے ہیں. تو TS-set ویریبل جو کہ ٹائم کو شو کرتا ہے وہ T ہے یہاں پہ. سو TS-set T sets the time variable. T's values range جیسے آپ دیکھ رہے ہیں from 521 to 1000. ڈیلٹا از 1 یونٹ، یعنی ایک ایک یونٹ سے یہ ٹائم چینج ہو رہا ہے. نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریگریس وائی آن کیپٹل ایل ڈاٹ وائی. یہ جو کیپٹل ایل ڈاٹ وائی ہے بیسیکلی یہ وائی کی لیگڈ ویلیو کو یوز کر، یہ آٹو ریگریسو ہے. ایل ڈاٹ کا مطلب ہے لیگڈ ویلیو آف وائی کو ایز انڈیپینڈنٹ ویریبل یوز کریں. ایک آپشن یہ تھی کہ پہلے ہم جنریٹ کی کمانڈ استعمال کریں اور یہ لیگڈ ویلیو کو کا ایک کالم کریٹ کر لیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جنریٹ y1 از اکول ٹو ایل ڈاٹ وائی. تو ایک ٹائم پیریڈ پچھلی ویلیو آ جائے گی آپ کے سامنے، ہر ویلیو کے سامنے اس سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی ویلیو آ جائے گی. لیکن ہم بجائے جنریٹ کرنے کے سمپلی ریگریس کر سکتے ہیں ایل ڈاٹ کمانڈ کو یوز کر کے. تو فرسٹ لیگڈ ویلیو آف وائی ہمارا ایکسپلینیٹری ویریبل ہے اور وائی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ریگریشن آپ کے سامنے ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ویلیوز بھی اچھی ہیں. روٹ مین اسکوائر ایرر 0.98334 دیا گیا ہے. آر اسکوائر اور ایف اچھے ہیں. ایف از 0.000 دا پی ویلیو. تو یہ ایک اچھا فٹ ہے بظاہر اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو نیچے آپ دو کمانڈز دیکھ رہے ہیں، ایک پریڈکٹ ایس پی، پریڈکٹ ایس ایف. یہ ایس پی اور ایس ایف ہم نے نام دیے ہیں، آپ کوئی اور نام بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپشن ہے ایس ٹی ڈی پی جو کہ ویریئنس آف جو اسٹینڈرڈ ایرر آف فور کاسٹ ہوگا، اور ایس ٹی ڈی ایف جو اسٹینڈرڈ ایرر آف فور کاسٹ ایرر ہوگا. تو دونوں ہم نے پریڈکٹ کر لیے. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ویلیوز ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ایڈیٹر کھولنا پڑے گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نئے ویریبل ایس پی اور ایس ایف کے نام سے یا نئے کالم کریٹ ہو گئے ہیں. تیسری کمانڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جنریٹ ایس از اکول ٹو ای آف آر ایم ایس سی. بیسیکلی یہ ای اور پیرنتھیسز یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس سے ہم اسٹورڈ ریزلٹس کو نکال سکتے ہیں. جیسے آر ایم ایس ای ایک میکرو ہے، اس میں روٹ مین اسکوائر ایرر کی ویلیو اسٹور ہو گئی تھی. ویسے بائی دا وے یہ ویلیو آپ کو ریگریشن میں روٹ مین اسکوائر ایرر کے سامنے رائٹ سائڈ پہ اوپر نظر آ رہی ہے، یہی ویلیو ہوگی بیسیکلی یہ. تو ہم نے دو کمانڈز یوز کی پریڈکٹ کے ساتھ، دو الگ الگ آپشنز، اور اس سے دو چیزیں کمپیوٹ ہو گئیں. اگر آپ ڈیٹا ایڈیٹر کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا لاسٹ ویلیوز ایس پی 0.046498 اور ایس ایف 0.984418 اور ایس 0.983343. اس میں ایک ریلیشن شپ آپ چیک کر سکتے ہیں. ایس ایف اسکوائر از اکول ٹو ایس پی اسکوائر پلس ایس اسکوائر اسکوائر روٹ آف آل آف اٹ. تو اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ 0.98444 کا اسکوائر لیں تو اس کو ایکول ہونا چاہیے اسکوائر روٹ آف دا سم آف اسکوائرز آف ایس پی اینڈ ایس. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر میں آپ کے سامنے کمپیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو یاد رہے کہ ہم نے فائل جو یوز کی وہ ایک ٹائم سیریز ڈیٹا تھا، اس لیے ہمیں اسے ٹائم سیریز کے طور پہ سیٹ کرنا پڑا. اس کے بعد ہم نے پریڈکٹ کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے دونوں قسم کے فور کاسٹ ایررز یوز کیے. سب سے پہلے ہم نے ایس ٹی ڈی پی آپشن یوز کی. یہ اسٹینڈرڈ ایرر کمپیوٹ کرے گا وائی ہیٹ کا یعنی فور کاسٹ کا، اور ایس ٹی ڈی ایف جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایرر کمپیوٹ کرے گا آپ کے فور کاسٹ ایرر کا، یعنی جو ہمارا ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر ہے وہ ایس ٹی ڈی ایف آپشن سے آپ کے سامنے آتا ہے. جو بھی اس کی ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں از 0.98444. تو یہ طریقہ ہے جس سے آپ اسٹیٹا کو یوز کرتے ہوئے ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر نکال سکتے ہیں. ہم زیادہ تھیوریٹیکل ڈیپتھ میں نہیں گئے،
بیسیکلی آپ کو شو کیا کہ انکنڈیشنل ویریئنس آف فور کاسٹ ایرر تھیوریٹیکلی کیا ہے، اور اپنی لمیٹنگ فارم میں جب ڈیٹا لارج ہو جائے گا، آبزرویشن زیادہ ہو جائیں گی، ٹی لارج ہو جائے گا، نمبر آف ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ سگما اسکوئر کے برابر ہی ہو جائے گا تقریباً، کیونکہ جو دوسرا اسٹینڈرڈ ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس سے آپ کو ایک کلو ملا کہ مختلف قسم کے ویریئنس فور کاسٹ ایرر ہو سکتے ہیں. اب اگر کنڈیشنز لگا دیں یہ ویلیوز ڈفرینٹ ہو جائیں گی، تھیوری ڈفرینٹ ہو جائے گی، تو اس ڈیپتھ میں آپ کو نہیں جانا. تو بیسیکلی فور کاسٹنگ میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ مختلف ماڈلز کی چوائس آپ کے سامنے ہے، ان کو یوز کرتے ہوئے آپ فیوچر کے بارے میں، یعنی سسٹمیٹک پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے فیوچر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. اب اس بات کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے کہ کس میتھڈ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے. اس کے لیے آپ نے مختلف پرفارمنس میجرز کو یوز کرنا ہے، جیسے MAD، جیسے مین ایبسولوٹ ڈیویشن، اور بھی ہیں. اور پھر دیکھنا ہے کون سا میتھڈ، کون سا کرائٹیریا سب سے اچھا رہا. تب آپ کی فور کاسٹ زیادہ ریلائبل، زیادہ اچھی ہوگی، اور آپ سیفلی اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اوور ٹائم. اور یہ اوور ٹائم ٹریکنگ جو ہے یہ آپ ٹریکنگ سگنل سے کریں گے جو آپ نے ابھی کمپیوٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.